حضرت جنید بغدادی، یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہے نا، یہ تو حضرت داتا علی اجویری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے۔ وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ وہ کہتے میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدار ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔ فرماتے میں 3ری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ کہتے میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ، یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا۔ کہتے میں ساتھ بیٹھ کے مرشد کے، تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں، اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر۔ تو میرے اندر تو جور تھا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ جور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر؟ کہتے اندر چور بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ فرماتے میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا۔ تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا، تو میں نے عرض کی مولا ایک ہی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی۔ کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے،
مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے۔ تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بغداد کا جو امیر تھا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی شہرت ہونے لگ گئی ہے، تو یہ جو حاسدی ہوتے ہیں نا، یہ بڑی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حسد دینداروں سے ہوتا ہے۔ دیندار لوگوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، سب سے زیادہ غیبت دیندار آدمی کی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ بڑے لوگ عقیدت مند ہو گئے جنید بغدادی کے، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر اپنی فوج ظفر موج بنا کے وہ آپ کے مقابلے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں بغاوت کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ جنید بغدادی کے بارے میں جب لوگوں نے بدگمان کیا نا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے چال چلی، دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا داری کے لیے بندہ بڑے پاپ اور بڑے بکھیڑے کرتا ہے۔ ایک خوبصورت دوشیزہ نوجوان لڑکی بادشاہ نے تیار کر کے بھیجی، اس کو جملے یاد کرائے، رٹائے کہ تو نے کہنا کیا ہے جا کے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں آپ کی عقیدت مند ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، دین سیکھنے آئی ہوں، اللہ اللہ سیکھنے آئی ہوں، آپ اس طرح کریں مجھے غلامی میں قبول کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی نے یوں نظر اٹھائی، اس بی بی کے چہرے پہ نظر پڑی، اس عورت نے چیخ ماری، وہ تڑپی اور اس کی روح نکل گئی۔ پیغام گیا بادشاہ کو، مر گئی بی بی، منوا لو۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے محل کی سب سے خوبصورت عورت جنید بغدادی کے ہاں گئی، مر گئی۔ پیغام بھیجا، جنید میرے دربار میں آؤ۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے فقیر کا بادشاہوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرا بادشاہوں سے تعلق، میں نے کیا لینے آنا؟ تجھے کوئی کام ہے تو الگ بات ہے، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے پاس نہیں آیا، گھوڑے تیار کیے، لشکر بنایا، حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچ گیا۔ جب آپ کے دربار میں آیا نا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، پورے غصے کے ساتھ آ کے بیٹھا، کہنے لگا بڑا تو فقیر بنا پڑتا ہے، ولی بنا پھرتا ہے، ایک بی بی مار دی، بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، عورت مار دی۔ حضرت جنید بغدادی نے آنکھ اٹھائی، فرمانے لگے نہ میں مارنے کا اختیار رکھتا ہوں، نہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، زندگی بھی میرا اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا، میرے پاس اختیار ہی نہیں۔ بادشاہ نے بات سنی تو ٹھہر گیا، کہنے لگا بی بی کیسے مر گئی؟ آپ فرمانے لگے میں آنے لگا تھا تیرے رستے میں، تو نے مجھے ہٹانے کا بندوبست کیا، اور بی بی آنے لگی تھی میرے اللہ کے رستے میں، اللہ نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا۔ دنیا داری کیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان آج ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے، لالچ کے، جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے، حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے، رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے، رشتے محبت کے ہونے چاہیے۔ اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہے، اس کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے کہ کام پیارا ہے چام نہیں پیارا، اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دی ہے، دراڑیں پیدا کر دی۔ ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے سامنے والا کتنا، اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا، پھر اس میں وفا نہیں ہوتی،
پھر اس میں وفا، آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کرنا، تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی یہ رشتہ، یہ بنیاد نہیں تھا وفا کی، وفا کی بنیاد نہیں۔ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ رشتے لگانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، حالانکہ رشتہ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا نبھانا مشکل ہے۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں آدمی سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار، اور بتانا بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتایا کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے، یہ بتا دینا چاہیے۔ لیکن بتانے کا حکم ہے، ساری زندگی ثابت کرنے کا حکم نہیں۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا فرمانبردار ہوں آپ کا، میں بڑا تابعدار ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ ثابت کرتے رہتے ہیں۔ رشتے نبھانے سے بات بنتی ہے، ثابت کرنے سے بات نہیں بنتی۔ ایک تعلق کا پودا آپ نے لگایا زمین میں، چھوٹا سا پودا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سارا دن کہتے رہیں کہ او پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے بڑا چاہتا ہوں، میرا تیرے ساتھ بڑا رشتہ ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے، سارا دن پودے کو یہی کہتے رہے، اور چھوٹے سے پودے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں رات بھی تجھے خواب میں دیکھ رہا تھا، کل بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، پرسوں بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، تو اس سے وہ پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی دینا ضروری ہے، پروان چڑھانے کے لیے اسے جڑی بوٹی سے بچانا ضروری ہے، اسے پروان چڑھانے کے لیے اس پودے کو دھوپ اور چھاؤں مناسب فراہم کرنا ضروری ہے۔ سارا دن ثابت کرنے سے پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ میرے بھائی رشتے بتانا چاہیے، ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے۔ ہم سارا دن ثابت کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتے پروان چڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کے بیچ جو جڑی بوٹی آ رہی ہوتی ہے اسے کاٹنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ کام ہم کرتے نہیں۔ ثابت کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، چاہے روزانہ آپ ملاقات کر کے ثابت کریں کہ مجھے پیار بہت زیادہ ہے، رشتے عمل کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا حضور مجھے سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیاپا کی دو قسمیں بیان کی اور فرمایا دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سارے ہی ستارے ہیں، پر قسمیں دو ہیں، قسمیں دو، قبل الفتح اور بعد الفتح کا۔ ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ وہ میری وفادار ہوگی اور میری وہ کل کو خدمت کرے، کمیٹی نہ ڈالو کہ یہ بچے ہیں تو بڑے ہوں گے تو میں آرام سے بیٹھوں گا تو میری پینشن لگ جائے گی، یہ روٹی کما کے لائیں گے، یہ تو کمیٹی ہے، اولاد تو نہ ہوئی، کمیٹی نہ ڈالنا، چھوڑو اس چکر کو۔ اولاد فرما بردار اگر ہوگی تو اپنے فائدے کے لیے ہو۔ ہم نے اس سے یہ لالچ بھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔
آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزا کا لو. اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں. اماں کہنے لگی بیٹا اور بھی بیٹے ہیں، پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتے، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ. کہنے لگے اچھا اماں اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی. میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے. بیوی سے پوچھا تو کہ رو رہی ہے، تو کہنے لگی تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے پاس تو بیوہ کی زندگی ہوگی. آپ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے. بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں؟ کہنے لگی ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں. پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے، پھوٹ کے روئے. کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا آج سمجھ آئی ہے، میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج سمجھ آئی ہے، وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی ایک رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا. جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا. یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں. ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں. بالکل بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے. بچے شکوا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے ابا جی کا پیارا ہے. باپ شکوا کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے. رشتوں کو روح کا رشتہ بنائے، وفا کا رشتہ بنائے. وفا کا، کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اسی آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی. وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر ہے قرآن میں. بھائی یاد رکھو، رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے، اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے. مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، شور ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہو گئی. ان فتحنا لک فتحا مبینا کے جلوے نظر آنے لگے. آج عرب کا نقشہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، دنیا بدل گئی. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہوتے تھے. ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے، 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے، اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے. آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں. تو ایک عروج ہو گیا، حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے. اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے، مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے. حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے، لاکھوں لوگ آ سکتے. اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے، پہاڑوں پہ بھی لوگ، اتنا مجمع تھا. کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا. پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا. پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے. پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے. ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی. اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ میرا بلال کہاں؟ اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال؟
عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے. یہ وفا فرمایا بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں. پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے حضور میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آزان تو سنا. ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے، حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی. کان میں، یا رسول اللہ کافر پہلے مر گئے، پہلے کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے. حضور آج آپ کا سکہ چل گیا ہے، بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دے، کوئی اور نہ آج اذان دے دے. کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا. اور معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگی. وفا کا خطبہ شروع ہوا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے. جب مکے میں پتھر کھانے ہو تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے، اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں. فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو. آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا. بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا.